الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، ایمانی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے آمن الرسول، الرسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ معرفہ ہے۔ اگر صرف رسول آ جائے تو نکرہ ہوتا ہے عام رسول، عام پیغمبر۔ تو ہمارے رسول بھی ایمان لائے جو آپ پر نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لانے والے بھی ایمان لے آئے۔ کلن، یہ سارے کے سارے، آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کا ذکر فرمایا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، یہ پیغام ایمان کا صرف تمہارے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے۔ میں بھی اس کا پابند ہوں، سب سے پہلے میں اس کا پابند ہوں، سب سے پہلے میں اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ دستور زندگی کو اپنانے والا، اسلامی زندگی سب سے پہلے میں ہوں۔ کہ قرآن حکیم میں کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں سر جھکانے والا ہوں، سب سے پہلے میں تسلیم کرنے والا ہوں۔ انا اول المومنین، سب سے پہلے میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور آپ نے تصدیق کی۔ جبریل امین جب پہلی بار آپ کے پاس آئے، گھبرا گئے تھے۔ بتدریج آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور اللہ نے آپ کے دل میں یقین بٹھلا دیا کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ جبریل امین کبھی آسمان کے فضاؤں میں نظر آتے، ایک مرتبہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے سر کو آپ نے اٹھایا، دیکھا آپ نے۔ یہ واقعات تقریباً 2-1 مرتبہ پیش آیا، اور آپ اللہ کے نبی بنائے گئے۔ تو قرآن حکیم میں آپ کے زبان سے کہلوایا گیا، آپ کہہ دیجئے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں، تصدیق کرنے والا میں ہوں، سچ سمجھنے والا میں ہوں۔ میں تو صرف وحی کا پیروکار ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ یہ دستور زندگی اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر قرآن حکیم سورہ یونس کی آیت پر نگاہ رکھیے کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ اس زمانے کے کفار مکہ نے کہا تھا، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، ایسا کیجئے کہ یہ کتاب جو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ کتاب، یہ قرآن، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز لائیے، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او بدلہ، یا اس کو بدل دیجئے۔
تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، یہ میرا اپنا کلام نہیں ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، یہ تو وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ میں تو ان نتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس بات کی پیروی کرنے والا ہوں، اس بات کو ماننے والا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اگر اللہ رب العالمین کے خلاف کام کروں گا، نافرمانی کروں گا، تو میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، وحی کے خلاف میں کام نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ کے پاس سے علم آتا تھا، ان کا معلم اللہ کی ذات معلم ہوتی تھی، اللہ ان کا معلم ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ پھر یہ کہ یہ پوری کتاب، یہ پورا قرآن اللہ نے آپ پر نازل کیا۔ پھر ایک پیاری بات ہمیں اور نظر آتی ہے، انبیاء علیہم السلام کے پاس جو علم آتا تھا اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے ہمارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا جان میرے پاس جو علم آیا ہے وحی کا علم، توحید کا علم، دستور زندگی کا علم، ما لم یأتک جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی آپ میری پیروی کیجیے، اہدک صراطا سویا آپ کو میں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں۔ ایک بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے، میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، ظاہر ہے کہ باپ تو بھڑک گیا، یہ میرا بیٹا ہے مجھ کو راستہ بتا رہا ہے۔ لیکن کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ حقیقت میں ٹھیک ہے آپ میرے والد ہیں، تجربہ آپ کا بڑا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو علم میرے پاس آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا، آیا ہی میرے پاس، اب آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ تو حقیقت میں یہ ایمان کا ایک اہم باب ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ البقرہ کے آخر میں بھی اللہ نے یہی بات بتائی ایمانیات میں، کہ ہمارے پیغمبر بھی ایمان لانے والے بھی سب ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ اور سورہ النساء میں بھی یہی بات بیان کی گئی، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی وجود کا انکار کر دے، اللہ کے الوہیت کا انکار کر دے، عبودیت کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے کہ فرشتے وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، کتابوں کا انکار کر دے، اللہ کے رسولوں کا انکار کر دے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کا انکار کر دے، یعنی قیامت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، حساب کتاب کوئی چیز نہیں ہے، ہم دنیا میں یوں ہی آئے، ایک زندگی ہمارے سامنے آئی، زندگی گزار لی، دنیا سے چلے گئے، معاملہ بس یہیں تک ہے۔ قرآن نے فتویٰ دیا فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔
یہ جو دو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی، ایک سورہ البقرہ کی آخری آیت، آخری اور سورہ النساء کی، اس میں تقدیر کے خیر و شر کا ذکر نہیں ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ خیر ہی و شر ہی، تقدیر پر بھی ایمان لے آنا، اچھائی ہو یا برائی کے ساتھ یا اچھائی کے ساتھ ہو۔ چونکہ اس حدیث کے اندر 6 چیزیں بیان کی گئیں۔ حدیث جبریل میں اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان ہو، اللہ اور تؤمن باللہ و رسولہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے اچھائی یا برائی پر ان آیات میں نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم میں اور دوسرے مقام پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر کہا گیا قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ کہیں کہا گیا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَعْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے لیے ہدایت دینا چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ لیکن جو راستے پر آنا چاہتا ہو، ہدایت کا متلاشی ہو، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ورقہ بن نوفل عیسائیت قبول کر لیا تھا، اپنے آخری زندگی میں نابینا بھی ہو گئے تھے، اور جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں کہ دیکھیے آپ کے بھائی، چچیرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ تو تورات کے ماہر تھے، اور پھر آخری عمر میں وَكَانَ يَكْتُبُ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، تورات کو عبرانی زبان میں لکھ لیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ دور، وہ زمانہ تھا جب کہ مکے کے اندر عربی لکھنے پڑھنے والے بھی بہت کم تھے، لیکن تورات میں پڑھ چکے تھے آپ کی بعثت کے واقعات، حالات، پیشین گوئی، اور ایمان لے آئے۔ یہ وہی ناموس اکبر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے۔ کاش کہ میں زندہ رہتا اس وقت تک جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس ملک سے، اس مکے سے نکالے گی۔ کہا او مخرجی، کیا یہ مجھے مکے سے نکالیں گے؟ میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اللہ نے اسلام کے لیے، دین کے لیے ان کا سینہ کھول دیا۔ سلمان فارسی ملک فارس سے گئے دین حق کی تلاش میں۔ پورے واقعات کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن ایک تڑپ تھی۔ خانہ بدوشی اختیار کیا، ایک راہب سے دوسرا راہب، تیسرا راہب، بالآخر جو پیاس تھی ان کو ہدایت کی طلب کی، اللہ نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ مدینہ منورہ پہنچے غلامی کی حیثیت سے۔ یہ دور وہ تھا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اسلام کا، دین کا، توحید کا اعلان کر چکے تھے۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ سلمان فارسی جا کر کے آپ سے ملے، اسلام قبول کیا۔ جن کو ہدایت کی پیاس ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، انہیں ہدایت دے دیا کرتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا،
اور جس کے لیے اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ جو توحید کے راستے پر نہیں آنا چاہتا، بھٹکنا ہی چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو 6 چیزیں بیان کی گئیں، تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ پہلی بات اللہ پر ایمان لانے کا، اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کا وجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے وجود پر بہت سی قرآنی آیات نازل کی ہیں۔ آسمان و زمین پر غور کر لو، آفاق، آسمانوں کے آفاق پر غور کر لو، کناروں پر غور کر لو، سورج اور چاند پر غور کر لو، ایک ایک کر کے اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں گنوایا ہے۔ اللہ کے وجود کو تسلیم کر لینا، حاکمیت کے ساتھ، مالکیت کے ساتھ، وہی زمین آسمان کا خالق، ذرے ذرے کا خالق۔ پھر یہ کہ آیت الکرسی اٹھا کر دیکھیے، سورہ البقرہ کے اندر 10 اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم علو مرتبہ کا ذکر کیا ہے، 10 صفتیں بیان کی ہیں۔ قرآن کا ترجمہ موجود ہے ہر زبان میں، ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، 10 بڑی بڑی صفتیں اللہ نے اپنی بیان کی ہیں، اور پورے قرآن حکیم میں اللہ نے جا بجا اپنی صفت بیان کی ہے۔ کہ کہیں آپ دیکھیں گے سورہ الحشر کی آخری آیات، اسماء الحسنہ کا ایک گلدستہ پیش کیا گیا ہے اللہ کی صفتوں کا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔